باخبر سویرا میں اور بات کرتے ہیں گزشتہ روز ہونے والی پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کی ایک اہم پریس کانفرنس کی، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے مختلف موضوعات پر بڑی تفصیل سے بات کی۔ بالکل جی، انہوں نے ملکی سیاست پر کہا کہ اس معاملے میں پاک فوج کو نہ گھسیٹا جائے، کسی سے کوئی بیک ڈور روابط نہیں ہے، اور ایک سوال کے جواب میں تو ان کا کہنا تھا کہ اگر فضل الرحمان پنڈی آئیں گے تو ان کو چائے پانی پلائیں گے۔ کو معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے، الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کے بعد دہشت گردی کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا گیا ہے، ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے، بھارتی عزائم کے تمام ثبوت اقوام عالم کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت نہیں ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ہتھا خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ، فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی۔ ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ اس پریس کانفرنس میں ترجمان پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان مخالف بیانی کے لیے جعلی این جی اوز کو رجسٹرڈ کیا گیا، یہ کام 15 برس سے جاری ہے۔ جعلی نیٹ ورک کو بھارتی پشت پناہی حاصل تھی۔ بلوچستان میں مکمل ریٹ برقرار ہے۔ ایرانی اور افغان سرحد پر باڑ حکومتی حکم پر لگا رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ باڑ اکھاڑ سکے۔ چشم کشا انکشافات حال ہی میں ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں۔ تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شریواستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک این جی اوز اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس حوالے سے بات کریں گے تجزیہ کار ماریہ سلطان سے۔ بہت شکریہ ماریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ماریہ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل جو بڑی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس پریس کانفرنس میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے، ایک کمنٹ جو آیا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردوں کا کوئی منظم نیٹ ورک موجود نہیں ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ پاکستان کی کامیابی دہشت گردی کے خلاف نہ صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر بلکہ علاقائی اور بالخصوص پاکستان کی اندرونی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جہاں پاکستان میں تقریباً ایک مہینے میں جو ہے 500 سے زائد جو ہے نہ صرف دھماکے ہو رہے تھے، لیکن پاکستان کو 500 سے زائد جو ہے دہشت گرد کارروائیوں کا سامنا تھا۔ اور آج ایک صورتحال ایسی ہے کہ جہاں اگر سال میں بھی اگر آپ کے پاس ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو نہ صرف وہ ایک بہت بڑے آپ کے لیے ایک صدمے کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جواب ہے یا اس کا جو رد عمل ہے، اس میں آپ کی جو فورسز ہیں وہ بڑی منظم طریقے سے نہ صرف اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو امپیکٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جو شاید آپ کو جس کا سامنا 2008 یا 2009 میں تھا۔ یہ اس بات کی واضح جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، جو مہم جو ہی کی ہے، اس میں پاکستان کو بڑی حد تک کامیابی حاصل۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو مسلسل 5th جنریشن وار کے چیلنج کا سامنا ہے، جس کا بخوبی طور پہ مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو حکمت عملی جیسے بھی آپ نے بات بھی کی، جو تیار کی جا رہی ہے، اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بات 5th جنریشن وارفیئر میں یہی ہے کہ جو بنیادی خطرات ہیں پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ان سے محفوظ کیا جائے۔ یہ بنیادی خطرات 3 طرح کے ہیں۔ سر فہرست یہ ہے کہ آپ کا عوام کا اعتماد حکومت کے اوپر، اور حکومت کا اعتماد آپ کے فوجی اداروں کے اوپر یا وہ ان تمام اداروں کے اوپر جو آپ قانون نافذ کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے تمام ریاستی ادارے ہیں اس کے اوپر نہ صرف پاکستانی عوام کا بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی جو رائے عامہ ہیں ان کے وہ جو ہے محفوظ کیا جائے اس طرح کہ وہ ان کو ایک مثبت طریقے سے دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر انفرادی شہری ہے ان کے حقوق کو محفوظ کیا جائے، ان تمام بین الاقوامی انفارمیشن
اور ڈس انفارمیشن سے جو آپ کے لیے وہ لیک آف کیا کہتے ہیں یعنی اعتماد کے اندر کمی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کے اندر اپنے اداروں کو اور اپنی ادارتی جو آپ کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ ہے اس کو محفوظ کرنا ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال اٹھا ہے. بھارتی پروپیگنڈا پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے. عالمی میڈیا اب بھارتی طرز حکومت کو فاشسٹ کہہ رہا ہے. کشمیر میں جو کچھ کیا اس کے بعد بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کی پالیسی ہے وہ بری طرح بے نقاب ہوئی ہے. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان اپنا موقف لے کر, جو ہمارا موقف ہے کہ پاکستان میں بھارت ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے, پاکستان میں بھارت کی طرف سے ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, اس نیریٹو کو دنیا کے سامنے رکھا جائے, اس نیریٹو کو دنیا کو کنونس کیا جائے. کیسے, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ معلومات فراہم کرنا ایک بات, آپ نے معلومات فراہم کی, بین الاقوامی اداروں نے معلومات فراہم کی, لیکن جب تک ان کو تحریری طور کے اوپر قلم بند نہیں کیا جاتا اور مختلف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو اور علاقائی کنونشنز کو جو اس وقت ہندوستان جن کا حصہ دار ہے ان کو ساتھ نہیں رکھا جاتا, تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں رک سکیں. تو اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو نہ صرف جو ہے تحریری طور پہ قلم بند کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جاننے والے ممالک ہیں یا جو آپ کی ہم سوچ ممالک ہیں ان تک بھی یہ پیغامات جو ہے ایک منظم طریقے سے پہنچائے جائیں. شکریہ جی. ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھیں اور کہہ رہی تھی جناب صرف ڈاکیومنٹری کر دینا کافی نہیں ہے, اس کو ڈاکیومنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور وہ ڈاکیومنٹ ایسے ہوگا کہ آپ کو اقوام متحدہ کے یا جتنے بھی بین الاقوامی فورمز ہیں ان پہ ریٹن ڈاکیومنٹ جمع کرانے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, جس کو ہم ڈوزیئر تو جمع کرا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں اب اس کو معاملے کے اوپر ایک لابنگ, انٹرنیشنل لابی بنا کے بھارت کے خلاف یہ جو ثبوت پاکستان کے پاس ہیں یہ جمع کرنا, کیونکہ اس نیریٹو کو پش فارورڈ کرنے کے لیے شفاعت یو رائٹ جیسے بیماری کی بات کی تھی, اس کو ڈاکیومنٹڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ذرا Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.